السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھولیں تو ہو سکتا ہے جو پہلی ویڈیو آئے اس میں لکھا ہو کہ سورج گرہن ہونے والا ہے اگلے دن، اور یہ سورج گرہن 300 پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ہوگا، اور اس جیسا سورج گرہن کبھی نہیں ہوا، اور اس میں چاند کا مکمل سایہ سورج کے سامنے آ جائے گا اور سورج نظر نہیں آئے گا. اور امریکہ کے اندر، ٹیکسس کے اندر، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے اندر، اور اس کے علاوہ کینیڈا کے اندر یہ سورج گرہن نظر آئے گا. اور یہ ایشیائی ملکوں کے اندر یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ رات کا وقت ہوگا. اور اس سورج گرہن کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ تبدیلیاں آنے والی ہیں. آپ کو اگر پڑھیں تو وہ اتنے خوفناک قسم کے تبصرے ہیں. مطلب کچھ لوگوں کا نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس کے بعد بس قیامت آ جائے گی، یہ اینڈ آف دا ٹائم ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا، ایک بڑی جنگ لگنے والی ہے. پھر اس کو وہ ریڈ ہائفر کا جو واقعہ ہے اس کے ساتھ بھی اٹیچ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بڑی تباہیاں آ جائیں گی، زلزلے آنے لگ جائیں گے اور بہت کچھ ہونے لگ جائے گا. دیکھیں، مجھے تو اس کا معلوم نہیں ہے اس بات کا، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کام سنسنی پھیلا کر اور لوگوں کے اندر ایک خوف کو کریٹ کر کے اور ایکسائٹمنٹ کو کریٹ کر کے اس کے ذریعے ویورشپ کو بڑھایا جائے. اور چونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے اور اس طرح کی باتوں کو پھر لوگ بہت ہی دل جمعی کے ساتھ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لہٰذا اس بات سے قطع نظر کہ اس طرح کا کوئی علم موجود ہے کہ زمین کے ارد گرد جو لاکھوں کروڑوں میلوں پر جو ستارے ہیں وہ جب گھوم کے ایک خاص جگہ پر آتے ہیں تو وہ پھر کسی اور ستارے کی طرف ان کی جو نظر ہوتی ہے، اور یہ اور کوئی شخص جو فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہوگا تو اس کے لیے وہی ستارہ اس کے بیوی کے ساتھ ایک لڑائی کا باعث بنے گا، اور اسی ایک اور شخص کے ساتھ جو ایک ہی گھر میں رہتا ہے مگر وہ کسی اور مہینے میں پیدا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے کاروبار میں برکت آ جائے گی. اور وہ ستاروں کی جو انرجیز ہیں وہ آ کے آپ کے مزاج کو چینج کر دیں گی، وہ آپ میں غصہ لے کے آ جائیں گی، آپ کے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس قسم کے کسی علم کا پتہ نہیں ہے، اور میں ایکچولی اس کا پتہ لگانا بھی نہیں چاہتا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، اور ابھی بہت سی مفید باتیں باقی ہیں. میں پچھلے کئی سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں. اس میں اور میری ٹیم کوشش کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی کوالٹی، ان کی ریسرچ اور اس کی ٹیکنیکل پریزنٹیشن کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. اس سلسلے میں اگر آپ پیٹریون کے تھرو ہماری کاز کو سپورٹ کرنا چاہیں تو اس سے ہم اور بہتر طریقے سے خیر کا یہ پیغام دنیا کے سب انسانوں کو مفت پہنچا سکتے ہیں. شکریہ. لیکن یہ بات کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کا ہیجان کریٹ ہو جائے اور لوگ اس کو دیکھ کر اور پھر خوفزدہ ہو جائیں، اور خوفزدہ ہو کر وہ ایک پینک اور خوف کی سائیکالوجی میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ اور ایک پریشانی والی بات ہے. اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں عام تمام دوستوں کو یہ بات کہوں کہ عموماً اس طرح کی باتوں پر بہت توجہ نہیں دینی چاہیے. اگر تو فرض کریں کچھ اللہ کے نظام کے اندر ایسا موجود ہے کہ جس میں کچھ ہونا ہے تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہر حالات میں ہمارے ذمے کیا ہے. ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی میں سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اپنا خیال، اپنے متعلقین کا خیال اور پورے بنی نوع انسان کا خیال، اس کو اپنے دل میں رکھیں. ہم کوئی سا ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں، اپنے پیاروں کو تکلیف پہنچائیں، اوروں کو تکلیف پہنچائیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنے جن کو ہم نہیں جانتے. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو مسلمان ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے دیکھنے والوں میں بہت سے دوست ایسے ہیں جو کسی اور فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی فیتھ سے تعلق رکھتے ہوں تو ہم سب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہیں. ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا کریٹر ہے، وہی ہمارا سسٹینر ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے. وہی ہمیں دیتا ہے اور اسی کی مرضی کے ساتھ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیدا کرنے والے نے، آپ جس بھی فیتھ میں تعلق رکھتے ہیں، اپنے تمام اس دنیا کے کاروبار کو فزیکل، بایولوجیکل، کیمیکل، الیکٹرو میڈیکل ان اصولوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے جن کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی سنتیں ہیں.
اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کبھی تبدیل نہیں کرتا. چیزوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. سپر شیل میں اس سب کا مالک، پیدا کرنے والا وہ ایک کریٹر ہے، لیکن اس سپر شیل کے اندر ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی سوچ کو استعمال کر کے، اپنی دانش کے اندر پراپر اسٹریٹجی بنانے کی تلقین کی ہے، پوٹینشل دیا ہے اور ہمیں حکم بھی دیا ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ چاہے جو بھی حالات ہوں، چاہے یورنس جو ہے وہ چوتھے گھر میں آ جائے، یا جو مریخ ہے وہ پہلے گھر میں آ جائے، یا سورج اور کیتو اور راہو یہ جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے بھی ہو جائیں، میرے ذمے تو یہ ہے کہ میں بیسٹ آف مائی ایبلٹی ان اصولوں کے اندر رہتا ہوا اپنی زندگی کو کنڈکٹ کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کبھی بھی ایک اسموتھ رائڈ نہیں ہے، یہ ایک رف رائڈ ہے، اور اس کا رف رائڈ ہونا ہی زندگی کی خوبصورتی ہے. آپ صحرا میں سفر کرتے ہیں تو اوپر نیچے وہ جیپ ہوتی ہے، آپ دبئی میں کبھی جائیں تو سفاری میں، تو اس کا اوپر نیچے آنا، وہ جھٹکے لگنا ہی اس کی خوبصورتی ہے. آپ سمندر میں جب سفر کرتے ہیں تو آپ کی کشتی ڈولتی ہے ایسے، تو وہ جو اس کا ڈولنا ہے وہی اس کی خوبصورتی ہے. تو اسی طرح زندگی کے اندر اونچا جانا، نیچا جانا، چیزوں کے اندر مشکلات کا آنا، آسانیوں کا آنا، اس کے خلاف پھر مزاحمت کرنا، پھر اس پر صبر کرنا، صبر کرنے کے بعد پھر دوبارہ حالات کا اچھا ہو جانا، تو یہ ساری زندگی کی خوبصورتیاں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو یہاں سے انٹیکٹ رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی، سائیکولوجیکلی اسٹرانگ رکھنا ہے، اور پھر جو بھی حالات ہوں گے ان حالات کے اندر بیسٹ آف ایبلٹی پرفارم کرنا ہے. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے، اور اب آپ دیکھیے 1 2 نہیں 10 12 15 اس طرح کے پورے چینلز بن گئے ہیں جس میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ فلاں جیل سے چھوٹ جائے گا، فلاں جیل سے نہیں چھوٹے گا، فلاں تاریخ کو ملک میں تباہی ہو جائے گی، فلاں کی حکومت ختم ہو جائے گی، فلاں کی حکومت ختم نہیں ہوگی. اور سورج گرہن کو لے کر تو بہت زیادہ سنسنی کریٹ کی جا رہی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا جو چائنیز کیلنڈر ہے اس کے اندر سن پتہ نہیں 2021 یا 22 یا کیا تھا کہ اس کے بعد تو کوئی سال ہے ہی نہیں، لہٰذا 2021-22 میں قیامت آ جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنی دفعہ میری زندگی کے اندر اس بات کا یعنی بتایا گیا ہے کہ یہ اینڈ آف دا ٹائم ہے اور یہ بھی ختم ہو جائے گا. اینڈ آف دا ٹائم اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے وہ، اور ہمارے ذمے یہ ہے جس دن میری موت آ گئی وہ میرے لیے اینڈ آف دا ٹائم ہی ہوگا. تو لہٰذا تو مجھے تو اپنی موت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرنی ہے. تو میں بس اس ویڈیو کے ذریعے آپ دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس میں بہت زیادہ ٹائم نہ ضائع کیجیے ان کو دیکھنے میں. ایسے خواہ اس کے مقابلے میں اور بہت سی یوزفل باتیں دیکھی جا سکتی ہیں. دوسرا، بہت سی علماء کی گفتگو موجود ہے، لٹریچر موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت جو عمل کرتے تھے اس عمل کو کیا جائے. یعنی یہ تمام فینومیناز اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. دن کا آنا، رات کا آنا، گرمی سردی کا آنا، طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اس میں سے یہی جو ستاروں کی ساری جو چلت ہے، ان کے نتیجے کے اندر جو فزیکل فینومیناز ڈیولپ ہوتے ہیں، سورج گرہن، چاند گرہن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان کے دوران اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہر وقت اپنی گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور بیسٹ آف آور ایبلٹی پرفارم کرنا چاہیے، اور ڈرنا نہیں چاہیے بالکل. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا.